میں ہوں آپ کا دوست عزیز بلوچ۔ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل عزیز بلوچ موٹیویشن میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزادی کا کیا مطلب ہے۔ 20ویں صدی میں 100 سے زیادہ ممالک نے آزادی حاصل کی، جن میں چائنا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان شامل ہیں۔ پسماندہ ممالک جب اندرونی یا بیرونی تسلط سے آزادی حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنا آزادی کا دن ضرور مناتے ہیں، مگر آزادی کا مطلب محض کوئی دن منانا، خوشی کرنا، دھوم دھام کرنا، جوش و خروش دکھانا یا نغمے گانا نہیں ہے، بلکہ آزادی کا مطلب وہ تجدید یا نظر ثانی ہے۔ نظر ثانی سے مراد یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں کون سی ایسی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں یا بہتریاں ہوئی ہیں، یا بیماری، بے روزگاری، بدامنی اور ناانصافی سے آزادی حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم پاکستان کی آزادی کی بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم نے اپنے ریسورسز پر تسلط یا استحصال سے آزادی حاصل کی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کوئی جراثیم سے آلودہ چیز کھائیں اور آپ کو انفیکشن ہو جائے تو قصور جراثیم کا نہیں بلکہ آپ کے شعور کی کمی کا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سنگاپور، ساؤتھ کوریا، ملائیشیا اور ترکی جیسے ممالک پاکستان سے کئی زیادہ آگے ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور چائنا جیسا ملک جو پاکستان سے 2 سال بعد آزاد ہوا، آج وہ دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان آج بھی ایک پسماندہ ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ جن ممالک سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، آج ہم انہی قوموں سے قرضے لے رہے ہیں، آج ہم انہی سے فنڈنگ لے رہے ہیں، آج ہم انہی سے مدد مانگ رہے ہیں، انہی کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، قانونی نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان سے ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اصل مسئلہ کہاں پر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے کی طرح آج بھی ہم اندرونی تسلط کا شکار ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی چیز ہے۔ کیا یہ ہمارے شعور کی کمی ہے یا کچھ اور ہے؟ اپنے شعور پر کام کریں اور صحیح حکمرانوں کا انتخاب کریں تاکہ صحیح معنوں میں آزاد قوم بن سکیں اور آزادی کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکیں۔ شکریہ۔